بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم استخارے کے بارے میں جانیں گے کہ استخارہ ہے کیا، کیسے کرنا چاہیے، کون کرے استخارہ، کس وقت کریں اور اس کی رہنمائی کیسے ملے گی، کیا خواب کے ذریعے یا کوئی اور طریقہ ہوگا۔ یہی سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو استخارہ کر لیا کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اور نہ نقصان اٹھائے گا، اور استخارہ کرنا نیک نیتی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا بدقسمتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ تو استخارے کی اہمیت تو آپ نے جان ہی لی، تو آئیے اب ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور ساتھ ہی آپ سب اسے لائک کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دیکھیے استخارہ ہے کیا۔ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ ہے، اللہ سے رہنمائی طلب کرنا ہے، کیونکہ ہم جو بھی کام اپنی زندگی کا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے کام ہوتے ہیں، کبھی مکان دکان کی فروخت ہوتی ہے، خریدنا ہوتا ہے، کبھی شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے کام ہوتے ہیں، تو ان میں استخارہ کر لینا چاہیے۔ اور استخارہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں استخارے کی دعا بھی بتا دی گئی ہے کہ دعا پڑھیں اور استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ سے رہنمائی طلب کریں۔ تو یہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کون کرے؟ تو دیکھیے جس کا کام ہے استخارہ اسے خود کرنا چاہیے۔ آج کل جو یہ سلسلہ چلا ہے کہ 2 منٹ کا استخارہ، آن لائن استخارہ، فون پہ استخارہ وغیرہ وغیرہ، تو یاد رکھیے گا حدیثوں سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، کہیں پہ بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور دین کو صحیح سمجھ کے چلنا چاہیے۔ استخارہ وہی ہے جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی بتائی ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دعا میں اپنی ویڈیو میں لگا بھی دوں گی، آپ دیکھ بھی لیجئے گا، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو بس یہی دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سب چیزوں سے دور رہنا ہوگا اور صحیح طریقے سے استخارے کو سمجھنا ہوگا۔ اب یہ بھی مشہور ہے کہ عشاء کے بعد استخارہ کیا جائے اور بات نہ کی جائے کیونکہ خواب آئے گا۔ تو دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد کیا جائے، استخارہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ دن میں جو بھی نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں آپ کسی وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھیے، پھر استخارے کی دعا پڑھیے، اس کے لیے عشاء کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی خواب آئے گا، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، مکان دکان، شادی بیاہ، تجارت، جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ خواب کی بنیاد پر اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کریں گے؟ دیکھیے کہیں بھی کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گا، حدیثوں سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے خواب کے بارے میں، لیکن خواب میں کوئی اشارہ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن ہم اس کے اوپر اپنی زندگی کے فیصلے تو نہیں کر سکتے، بڑے بڑے فیصلے۔ اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ دل کا رجحان دیکھنا ہوگا کہ دل کا رجحان کس طرف ہے۔ اگر آپ کا دل کا رجحان اس کام کی طرف ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رہنمائی آ رہی ہے اس کام کی طرف کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھنی ہوگی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، مثلا کسی تجارت میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام کام بخیر و خوبی ہو رہا ہے، تمام معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ دوسروں سے مشورہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا کچھ بھی معاملہ ہے تو آپ لوگوں سے مشورے بھی کریں اور صحیح تحقیق کریں، اور تمام معاملات کی چھان بین کے بعد اگر آپ کو تمام معاملات صحیح نظر آتے ہیں تو پھر آپ کر لیجئے، چاہے آپ کو خواب میں نگیٹو ہی کیوں نہ نظر آیا ہو، لیکن آپ پھر بھی وہ کام کر لیجئے، اس لیے کہ خوابوں پہ آپ اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو دل کے رجحان کو دیکھیے، اگر اس کام پہ آپ کا دل نہیں ہو رہا اور آپ کا دل نہیں مان رہا کسی صورت، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہی اشارہ ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے
وہ معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، آپ کے دل اس پہ پریشان ہے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی آپ جو ہے فیصلہ کریں کہ پھر آپ کو وہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اب آپ کو میں استخارے کی دعا بھی بتا دیتی ہوں۔ دعا کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں کیا بتایا گیا اس دعا میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، جب آپ پڑھیں اس دعا کو تو آپ کو لفظ بلفظ یہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ بھلائی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے، اور مانگتا ہوں تیرے فضل سے، کیونکہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، کیونکہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا بتایا ہے، یعنی آپ کتنے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی التجا کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اے اللہ آپ کو ہی غیب کا علم ہے، تو بس پھر آپ میرے لیے اس راستے کو آسان کر دیجئے، اور اپنے علم سے، اپنی قدرت سے میرے لیے اس کام کو آسان کر دیجئے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ دیکھیے کیا کہا گیا آگے، کہ اگر تو جانتا ہے اللہ کہ یہ کام اگر اچھا ہے میرے لیے، میرے دین اور دنیا کے لیے اور اس کے انجام میں، تو اس کو میرے قابو میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت دے دے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو پھر اس میں برکتیں ڈال دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میرے قابو میں کر دے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ جو ھذا الامر کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ کام، ھذا الامر، یہ کام، یہاں پہ آپ اپنے اس کام کا تصور کر لیجئے، تجارت ہے، شادی بیاہ ہے، جو بھی ہے آپ اس کا یہاں پر تصور کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ اگر تو سمجھتا جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں، میرے دین اور میری دنیا اور میرے کام کے انجام میں، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے جس جگہ بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ یہ ہے وہ پوری دعا، اور یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ترجمہ بتایا کہ اگر یہ کام میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے دور کر دے، اور اس کی جگہ مجھے بہترین نعم البدل دے دے اور مجھے اس سے خوش کر دے۔ تو دیکھیے، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگ لی، اور اگر کام حق میں نہیں ہے اچھا تو آپ نے اس سے دوری مانگ لی، اور اس کی جگہ نعم البدل بھی مانگ لیا، تو بس اللہ تعالیٰ آپ کا دل کا رجحان جو ہے اسی طرف کر دے گا، اور پھر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھ لیجئے اور اسی پر پھر فیصلہ کیجئے۔ تو دعا ہے کہ آپ کو تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔